وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، آج جو ہے میں نے اپنی گفتگو کا عنوان کرامات سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا عنوان بنایا ہے. سبحان اللہ. کہ غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات کیا ہیں، پھر شریعت میں کرامت کس کو کہتے ہیں، اس کا درجہ کیا ہے، پھر اس کا ثبوت کیا ہے، پھر جو ہے نا اس کا انکار کرنے والے کا کیا حکم ہے، اس کے متعلق چند وضاحتیں کی جائے گی اور کچھ غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے کرامتوں کا تذکرہ بھی کیا جائے گا. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو معجزات عطا فرمائے اور معجزہ دلیل تھا ان کی نبوت کا. یعنی جب وہ قوم کے پاس آتے اور اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کرتے، اپنے پیغمبر اور رسول ہونے کا اعلان فرماتے، تو پھر قوم ظاہر سی بات ہے کہ ہر کوئی ماننے والا نہیں ہوتا. بعض صدیق اکبر کی طرح بھی ہوتے ہیں، بعض ابو جہل کی طرح بھی ہوتے ہیں. تو جو صدیق اکبر کی طرح ہوتے ہیں وہ مان لیتے ہیں بلا چلو چلا اور صدیق کا لقب پا لیتے ہیں. بعض ابو جہل کی طرح جو ہے نا بغض و عناد رکھنے والے بھی ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے جو انبیاء کی تعلیمات کو یا انبیاء کے پیغام کو جو ہے نا بالفور تسلیم نہیں کرتے، تو ویسے لوگوں کے لیے انبیاء کی نبوت کی دلیل کے طور پر اللہ نے ہر نبی کو معجزے عطا فرمائے. اور انبیاء جو معجزے کیا ہوتے تھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت اور رسالت کا جو بنا ہو کی علامت اور اس کا جو بنا اس کی دلیل ہوا کرتی تھی. تو معجزہ کہتے ہیں ایسا عادت کے خلاف کام جو عام طور پر آدمی نہیں کر سکتا. ایسا عادت کے خلاف کام اگر کسی نبی سے اگر وہ ظاہر ہو تو وہ معجزہ ہے. جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیے اور آپ حکم دیے تو درخت زمین چیرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آ گئے اور آپ کی انگلیوں سے جو ہے نا ایک ایسے چشمے جاری ہو گئے کہ اس سے لشکر کے جانور اور فوری جو ہے نا مجاہدین اسلام سب سیراب ہو گئے. اس طرح کے کئی معجزے جو عام انسان کی عادت کے خلاف ہے، عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. تو ایسا عادت کے خلاف کام اگر نبی سے ہو تو وہ معجزہ ہے. اور جو ہے نا اگر وہ کسی ولی سے ہو تو وہ کرامت ہے. کسی ولی سے ہو تو وہ کیا ہے؟ کرامت ہے. خلاف عادت کام اگر نبی سے ہو تو معجزہ ہے اور ولی سے ہو تو جو ہے نا کرامت ہے. اگر کسی گناہگار مسلمان سے یا کسی کافر سے خلاف عادت کام ہو تو پھر وہ استدراج کہلاتا ہے. وہ اس پر ایمان اور اعتقاد رکھنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. معجزے پر ایمان رکھنا ہے، اس کے حق ہونے پر ایمان رکھنا ہے، کرامت کے حق ہونے پر ایمان رکھنا ہے. استدراج
یعنی ایسا خلاف عادت کام جو کسی گناہگار بدکار فاسق و فاجر مسلمان سے ہوتا ہے یا جو ہے کسی کافر سے ہوتا ہے، تو وہ کرامت یا معجزہ کرامت نہیں کہلاتا، بلکہ وہ استدراج ہے، اور اس کی حقانیت پر، اس کے سچ ہونے پر ایمان رکھنا شریعت میں درست نہیں ہے۔ جیسا کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں آپ کو ملے گا کہ جے پال جوگی جو ہے نا ایک جو ہے نا سادھو تھا، ایک غیر مسلم تھا، پجاری تھا، وہ ہوا میں ہوا تھا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے نالین کو حکم دیا تو اس کو سر پر مارتے ہوئے اس کو زمین تک لے آئے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہے نا غیر مسلم سے یا کسی گنہگار مسلمان سے اگر خلاف عادت کام ہوتا ہے، عادت کے خلاف کام ہوتا ہے، تو پھر وہ جو ہے نا استدراج ہے، اس پر ایمان رکھنا درست نہیں ہے۔ انبیاء کے معجزوں کا جہاں تک تعلق ہے، قرآن کریم میں احادیث مبارکہ کی کتابیں جو ہے نا اس میں بھری پڑی ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا انکار کرنے والا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اب رہا اولیاء کے معجزوں کا ثبوت، میں آپ کے سامنے مختصراً ایک دو آیتوں سے رکھ کر جو ہے نا آگے اپنی غوث پاک کے معجزات کی طرف میں آتا، کرامات کی طرف میں آتا چلو۔ عزیزان محترم، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام جو ہے نا کی کفالت کی ذمہ داری، ان کی پرورش کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کو جو ہے نا سونپی گئی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش کی واقعات تفصیلی ہے قرآن کریم میں جو ہے نا 3 پارے میں، آپ ان واقعات کو تفصیلات کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں، لیکن مضمون سے متعلقہ چیز میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بیت المقدس کی جو مسجد تھی، وہاں پر جو ہے نا وہاں کے جو ہے نا رہنے والوں میں، اس مسجد کی نگرانی کرنے والوں میں ایک زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ تو زکریا بی بی مریم علیہ السلام کی جو ہے نا پرورش کی ذمہ داری، نگہبانی کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کو جو ہے نا سونپی گئی تھی۔ وہ بیت المقدس سے، مسجد بیت المقدس سے جو ہے نا قریب میں بازو میں ایک کمرہ تھا، وہ کمرے میں جو ہے نا ایک اچھا عمدہ گھر تھا، اس گھر میں بی بی مریم علیہ السلام کو رکھ کر انہوں نے جو ہے نا رکھا، کس نے؟ زکریا علیہ السلام نے۔ تو زکریا علیہ السلام ان کی ہمیشہ نگہبانی کیا کرتے تھے، لیکن جو ہے نا جب باہر جاتے، زکریا علیہ السلام کسی کام سے وغیرہ باہر جاتے تو اس گھر کو لاک کر کے چلے جاتے تھے، اس گھر کو بند کر کے چلے جاتے تھے۔ تو جب گھر کو بند کر کے چلے جاتے تھے، مریم علیہ السلام اندر ہوا کرتی تھی، باہر آنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا، باہر آنے کی کوئی امید نہیں ہوتی تھی، آپ حفاظت کی خاطر انہیں بند کر کے چلے جاتے تھے۔ تو جب زکریا علیہ السلام اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر باہر سے جب آتے، دروازہ کھولتے گھر کا، تو وہ مقام پر غیر موسمی پھلوں کو پایا کرتے تھے۔ گرما کے موسم میں سردی کے پھل ہوا کرتے تھے، اور سردی کے موسم میں گرما کے پھل ہوا کرتے تھے، غیر موسمی پھل ہوا کرتے تھے۔ وہاں پر جو موسم جن پھلوں کا نہیں ہوتا تھا، وہ جو ہے نا پھل وہاں پر موجود ہوا کرتے تھے۔ کہاں پر؟ مریم علیہ السلام کے پاس۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، جس آیت کی تلاوت میں نے خطبے کے بعد کی، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، کہ جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام اس حجرے میں، اس کمرے میں داخل ہوتے، اس گھر میں داخل ہوتے، جو ہے نا مریم علیہ السلام جہاں پر ہوا کرتی تھی، تو وہاں جو ہے نا رزق کو پایا کرتے تھے، بے موسمی پھلوں کو پایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا زکریا علیہ السلام نے کہ قالا ادنا لکی ہاذا، کہ اے مریم یہ پھل تمہیں کون لا کر دیے؟ میں تو جب جاتا ہوں تو دروازہ بند کر کے جاتا ہوں، کسی انسان کے اندر آنے کی کوئی جو ہے نا وہاں گنجائش نہیں ہوتی، پھر کسی انسان کے آنے کا وہاں تصور ہی نہیں ہے تمہارے پاس، تو پھر پھل کس نے تم کو لا کر دیے؟ تو بی بی مریم علیہ السلام نے کہا قالت هو من عند اللہ، کہ وہ پھل جو ہے مجھے اللہ کی طرف سے جو ہے نا مہیا کیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو ہے نا عطا کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ اگرچہ کہ بعض لوگوں نے جو ہے نا بی بی مریم علیہ السلام کو، بعض علماء نے جو ہے نا کہ انبیاء کی فہرست میں شمار کیا ہے، لیکن جمہور اور اکثر علماء کا قول یہی ہے کہ بی بی مریم جو تھی وہ اللہ کی ولیہ تھی، وہ اللہ کی ولیہ تھی۔ تو لہٰذا اللہ کی ولیہ کے پاس اللہ کی طرف سے غیر موسمی پھلوں کا آنا، یہ جو ہے نا ایک اللہ کی ولیہ کے لیے کرامت ہے، یہ اللہ کی ولیہ کے لیے جو ہے نا کرامت ہے۔ اسی طرح جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے، ملکہ سبا، مقام سبا ایک مقام تھا، بڑا خوشحال وہ علاقہ تھا۔ تو وہاں پر ایک جو ہے نا خاتون حکومت کیا کرتی تھی، جن کا نام بلقیس تھا، جن کا تذکرہ قرآن کریم میں جو ہے نا وہ موجود ہے، اور وہاں کی قوم جو ہے نا سورج کی پوجا کرنے والی تھی، یسجدون للشمس کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں، سورج کی سجدہ کیا کرتی تھی، وہ قوم جو ہے نا مومن نہیں تھی۔ تو لہٰذا حضرت وہ واقعہ تفصیلی ہے، ملکہ سبا بلقیس کا جو واقعہ ہے وہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ ان کو جو ہے نا ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے حاضرین میں، اپنے معتقدین میں، آپ کے معتقدین میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، تو لہٰذا جنات پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا تھا، تسلط عطا فرمایا تھا۔ تو لہٰذا سلیمان علیہ السلام نے اپنے معتقدین میں ایک مرتبہ اعلان فرمایا کہ ملکہ سبا، جو سبا کے مقام کی جو ملکہ ہے،
جو بادشاہ جو عورت تھی بلقیس جن کا نام ہے، ان کا تخت جو ہے نا کون لا کر میری بارگاہ میں حاضر کرے گا؟ تو جو ہے نا یہ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، ایک خوی ہیکل جو ہے نا جن نے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضرت میں جو ہے نا اس ملکہ سبا کا جو تخت ہے جو وہاں سے مقام سلیمان علیہ السلام کے مقام سے 100 میل کے فاصلے پر ہے، تو وہ تخت میں جو ہے نا آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں حاضر کر دوں گا، مجلس ختم ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ جن نے یہ پیشکش کی جو ہے نا، اس کے بعد جو ہے نا یہ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، کہ جو ہے نا وہ تخت کے لانے پر میں قدرت بھی رکھتا ہوں، طاقت بھی رکھتا ہوں، اور جو ہے نا میں امانت دار بھی ہوں، اس میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کروں گا۔ تو یہ جن نے یہ پیشکش کی کہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت برخاست آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، لیکن یہ تو جن کا معاملہ تھا۔ ایک انسان نے، آصف بن برخیہ نے، جو اس زمانے کے سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی تھے، انہوں نے کہا کہ جو ہے نا میں آپ کے پلک جھپکنے کے اتنی دیر میں وہ جو ہے نا تخت کو حاضر کر دوں گا، پلک کو جھپکنے کے اتنی دیر میں جو ہے نا حاضر کر دوں گا۔ اس کا تذکرہ قرآن نے یوں فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ جو ہے نا وہ شخص جن کے پاس کتاب کا علم تھا، جو سلیمان علیہ السلام کے امتی اور اللہ کے ولی تھے، انہوں نے جن کا نام مفسرین نے آصف بن برخیہ بتایا ہے، تو جو ہے نا وہ شخص انہوں نے کہا انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں جو ہے اس تخت کو لاؤں گا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں سے مقام سلیمان علیہ السلام کے مقام سے جو ہے نا ملکہ سبا کا جو ملک تھا سبا، وہ جو ہے نا وہ کئیوں 100 میل دور پر تھا، وہاں کے تخت کو انہوں نے دیکھا، اور وہ تخت کوئی معمولی تخت نہیں تھا، 80 ہاتھ لمبا اور 40 ہاتھ چوڑا وہ تخت تھا، اور اس کو اٹھانے کے لیے ایک مضبوط جماعت پہلوانوں کی درکار تھی، ایک مضبوط جماعت درکار تھی۔ تو یہ آصف بن برخیہ نے سلیمان علیہ السلام کے مقام سے اس تخت کو دیکھا، پھر وہاں سے اسی مقام سے ایک لمحہ بھر میں پلک جھپکنے کی مقدار میں اس تخت کو سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ سبحان اللہ، سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے نا حاضر کر دیا۔ تو عزیزان محترم، یہ سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کی کرامت ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک بات شریعت میں طے شدہ ہے کہ جو ہے نا جو کرامت ہوتی ہے وہ نبی کے معجزے کا فیضان ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ولی کی ولایت نبوت کا فیضان ہوتا ہے، ولی کی ولایت نبوت کا فیضان ہوتا ہے، ولی کی کرامت جو ہے نا معجزہ نبی کا جو ہے نا فیضان ہوتا ہے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جو نبی جتنے اولو العزم ہوں گے، جو نبی جتنے مرتبے میں بڑے ہوں گے، جیسا کہ قرآن نے نبی کے انبیاء کے مراتب کی طرف تذکرہ فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر مرتبے کے اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ نبوت اور رسالت میں تو سب ایک ہے، لیکن مرتبہ اللہ نے کسی کو کچھ جو ہے نا عطا فرمایا ہے۔ سب سے زیادہ مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ہے نا عطا فرمایا ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو ولی کی کرامت نبی کے معجزے کا فیضان ہوا کرتی ہے، تو لہذا جو نبی جتنے بڑے درجے کے ہوں گے، اس امت کے اولیاء بھی اتنے بڑے درجے کے ہوں گے، اس امت کی اولیاء بھی اتنے بڑے درجے کی ہوں گی، اور ان کی کرامتوں کا مقام بھی اتنا بڑا ہوگا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے متعلق یہ طے شدہ ہے کہ آپ سید ولد آدم ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ تمام اولاد آدم، تمام انبیاء کے آپ سردار ہیں۔ اللہ نے اپنے بعد مخلوق میں اگر کسی کا درجہ سب میں بڑھایا ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ بعد از خدا گزر تو یہ قصہ مختصر کی شان رکھنے والی ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آپ جب تمام انبیاء بھی اور جب افضل ہیں، تو پھر لہٰذا آپ کے جو ہے نا اولیاء بھی تمام انبیاء کے اولیاء میں سب میں زیادہ افضل ترین ہیں۔ آپ کی اولیاء کی کرامتیں بھی تمام اولیاء کی کرامتوں میں جو ہے نا سب میں زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے۔ تو ایک سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی جب یہ کام کر سکتے ہیں کہ سینکڑوں میل دور کے تخت کو دیکھ کر اتنے وزنی تخت کو جس کو اٹھانے کے لیے ایک جماعت درکار ہے، ایک لمحے میں لا سکتے ہیں، تو پھر جو ہے نا غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افضل ترین اولیاء میں جن کا شمار آپ کا ہوتا ہے، اگر ان کی کرامتیں اگر جو ہے نا خلاف عادت اگر کرامتیں ظاہر ہو، اگر کسی دور مقام سے اگر وہ اپنے مریدین و معتقدین کی مدد فرمائے، اگر کوئی دور مقام سے اگر کوئی ان کو پکارے تو جو ہے نا وہ اس کی مدد کرے اور اس کی جو ہے نا فریاد رسی اگر وہ کرے، تو اس سے کوئی بعید بات نہیں ہے، اس سے کوئی جو ہے نا خلاف شریعت بات ہو نہیں ہو سکتی۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو یہ دونوں آیاتوں سے قرآن کریم کی، ایک مریم علیہ السلام کے واقعے سے اور دوسرے آصف بن برخیہ کے واقعے سے، اور بھی ہیں اصحاب کہف کی کرامتیں بھی ہے، آپ کو ملے گی کہ جو ہے نا بہرحال
تو جو ہے نا بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ ان قرآنی آیات سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اولیاء کی کرامتیں بالکل برحق ہیں، اور اولیاء کی کرامتوں کا انکار کرنے والا معتزلہ ایک فرقہ ہے، اسلام میں ایک گمراہ فرقہ ہے جس کو معتزلہ کہتے ہیں۔ معتزلہ جن کو کہتے ہیں، میم عین تے زیر لام ہے، جو ہے نا معتزلہ، اہل علم اس فرقے سے واقف ہے، ان کے عقائد سے بھی واقف ہے۔ تو معتزلہ ایک فرقہ ہے، وہ اولیاء کی کرامت کا انکار کرنے والا ہے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی اگر اولیاء کی کرامت کا انکار کرتا ہے تو وہ اس گمراہ فرقے کی جو ہے نا کا ذہن رکھنے والا ہے، اس گمراہ فرقے کا عقیدہ رکھنے والا ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء اکرام نے کہا ہے کہ اولیاء کی کرامت کا انکار کرنے والا یہ فاسد العقیدہ ہے، اس کا عقیدہ خراب ہے۔ تو یہ کرامت کے متعلق وضاحتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اور ایک بات بنیادی طور پر میں آپ کے لیے یاد رکھوں کہ جو ہے نا کہ کرامت کا مطلب، کرامت جو ہے نا ولایت کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے، ہاں البتہ ولی کے لیے عظمت کا نشان ضرور ہے۔ اگر کوئی ولی ہے، ولی کی بنیاد جو ہے ایمان اور تقوی پر ہے، ایمان اور تقوی۔ اگر کوئی ایمان اور تقوی رکھتا ہے لیکن کرامت اس سے ظاہر نہیں ہوتی تو وہ اللہ کا ولی ہے، اگرچہ کہ کرامت اس سے ظاہر نہ ہو۔ اگر کرامت ظاہر ہوتی ہے تو یہ نور علی نور کی بات ہے اور بہتر بات ہے، اور یہ اس ولی کے لیے عظمت کا نشان ضروری ہے۔ اگر کوئی ایمان اور تقوی کا حامل ہو، ایمان اور تقوی کو اپنانے والا ہو، لیکن جو ہے نا کرامت اس سے صادر نہ ہو، کرامت اس سے ظاہر نہ ہو، تو اس کی ولایت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ ایمان اور تقوی رکھتا ہے تو وہ ولی ہے اور اللہ کا ولی ہے۔ تو عزیزان محترم، پھر ولایت کے بھی مراتب اور درجے الگ ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جو جس درجے جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں فنا ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اتنا زیادہ اللہ کا جو ہے نا قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے بانی جامعہ علیہ رحمۃ و رضوان مولانا حافظ محمد انوار اللہ فارغ علیہ رحمۃ و رضوان، فاؤنڈر آف جامعہ نظامیہ نے جو ہے نا قرآن کریم کی اس آیت کی بہترین جو ہے نا تفسیر آپ نے فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ حجرات کی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب میں، عام مفسرین نے اس کی جو ہے نا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ یقیناً تم میں جو ہے نا سب میں زیادہ معزز اور مشرف آدمی، سب میں زیادہ عزت والا آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس تم میں سب میں زیادہ متقی ہے۔ تم میں سب میں زیادہ عزت والا آدمی، معزز و مکرم اللہ کے پاس جو ہے نا تم میں سب میں زیادہ متقی ہے۔ لیکن بانی جامعہ علیہ رحمۃ و رضوان نے اس کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ تم میں سب میں زیادہ کرامت والا، با کرامت آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس تم میں سب میں زیادہ متقی آدمی، سب میں بڑا کرامت والا وہ ہے جو اللہ کے پاس جو سب میں زیادہ متقی ہو، جو تقوی کے جس درجے پر، جس اعلیٰ معیار پر فائز ہوتا چلا جائے گا وہ اتنا ہی کرامت والا ہے۔ تو عزیزان محترم، تو کرامت جو ہے نا ولایت کے لیے ضروری نہیں ہے، بغیر ایمان اور تقوی جو ہے نا ولایت کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی ایمان اور تقوی کا حامل ہو لیکن جو ہے نا کرامت اگر اس سے ظاہر نہ ہو تو اس کی ولایت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ظاہر ہو تو یہ نور علی نور کی بات ہے، اور جو ہے نا یہ سونے پہ سہاگے کی بات ہوگی، یہ ولی کے لیے عظمت کا نشان ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، یہ کرامت کی جو ہے نا تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آئیے غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بیان کرتا چلو۔ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، محدثین کا متفقہ فیصلہ ہے۔ علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ عز الدین جلیل القدر محدث علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ جلیل القدر محدث شیخ عز الدین بن عبد السلام فرماتے ہیں، اور ابن تیمیہ جو ہے نا یہ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جتنی بھی کرامتیں ہیں وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہیں۔ وہ کیا ہے؟ تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، یعنی مطلب تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں ان کی کرامتوں کو بیان کرنے والے، نقل کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ عقل ان کے جھوٹ کو، ان کے غلط بیانی کو تسلیم نہ کر سکے۔ اگر ایک آدمی کوئی خبر دے رہا ہے تو میں کیا کروں گا، ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا کرا، 100 200 300 400 آدمی اگر خبر دے تو اس میں جو ہے نا غلطی کا شائبہ نہیں ہو سکتا۔ تو غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہے نا جی کرامتوں کو جو بیان کیا گیا ہے وہ بیان کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے ہر زمانے میں کہ عقل جو ہے نا ان کے جھوٹ کو تسلیم نہیں کر سکتی، عقل یہ تسلیم نہیں کر سکتی کہ وہ سب مل کر کیا کریں گے، جھوٹ بولیں گے، کیونکہ وہ ایک جگہ کے لوگ نہیں تھے کہ جو ہے نا سب مل کر پلان بنا کر جھوٹ کہے ہوں، بلکہ مختلف مقامات کے لوگوں نے کرامتوں کو بیان کیا ہے۔ تو علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ غوث پاک جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کرامتیں ہیں وہ بالکل جو ہے نا تواتر کے درجے کو پہنچی ہے۔ اتنے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ان کی جھوٹ کا، وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اس بات کا احتمال اور گنجائش تک نہیں ہے۔ اور دوسری خصوصیت، بیان کرنے والے بھی ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں بلکہ ثقہ راوی ہیں، اور بیان کرنے والے قابل بھروسہ لوگ ہیں۔ اور جو ہے نا یہاں تک کہ تیسری خصوصیت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں کی یہ ہے کہ علماء اکرام کا، یہ محدثین اکرام کا یہ فیصلہ ہے کہ غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی بہت اولیاء گزرے ہیں، غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بھی بہت سے اولیاء گزرے ہیں، لیکن جتنی کرامتیں غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نہیں کسی اور کی نہیں۔
کسی اور کی نہیں ہے. اور ایک جو ہے نا شیخ علی بن ابی نصر ہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ کرامت دیکھنے کا ارادہ کر لیتا تو کرامت ظاہر ہو جاتی. کرامت دیکھنے کا ارادہ کر لیتا, زبان سے بولتا نہیں, ارادہ کر لیتا تو کرامت ظاہر ہو جاتی تھی. شیخ ابو عبد الملک زیار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے, 560 ہجری کا واقعہ ہے. یہ جلیل القدر اللہ کے ولی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدرسہ عالیہ میں تھا, مدرسے کا نام بغداد کے مدرسہ عالیہ میں تھا, عالی میں تھا کہ اچانک جو ہے نا اسی وقت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے. غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ تعالی کیا ہے تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی, ذرا غور کریں, میرے گول فرمانے شیخ زیاد رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں غوث اعظم کی کوئی کرامت دیکھوں. یہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تو غوث اعظم میرا دل میں خواہش پیدا ہو رہا تھا تو غوث اعظم نے جو ہے نا میری طرف مسکرا کر دیکھا. ابھی زبان میں نہیں لائے, خواہش کا اظہار نہیں ہوا, اظہار تمنا وہ آرزو نہیں ہوئی, صرف دل میں اگر وہ آرزو موجود ہے, ابھی اس کا زبان پر اظہار نہیں ہوا. تو فرماتے ہیں میرے دل میں خیال ظاہر ہوا کہ کاش میں غوث اعظم کی کوئی کرامت دیکھ لیتا تو اچھا ہوتا. تو فوراً غوث پاک نے جو ہے نا ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور اپنے ہاتھ میں جو عصا تھا, جو لکڑی تھی جس کو ٹیک کر وہ چلا کرتے تھے, وہ لکڑی کو زمین میں گاڑ دیا. گاڑنا ہی تھا کہ وہ لکڑی جو ہے نا روشن ہو گئی اور اس کی روشنی سے جو ہے نا پورا مدرسہ جو ہے نا پورے مدرسے کے گوشے منور ہو گئے, پورے مدرسے کے گوشے منور ہو گئے. تو عزیزان محترم وہ خود فرماتے ہیں, شیخ زیاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1 گھنٹے تک یہ روشنی جاری رہی. وہ لکڑی 1 گھنٹے تک چمکتی رہی. اس کے بعد پھر غوث پاک نے جو ہے نا اس لکڑی کو اٹھا لیا, نکال لیا زمین سے, نکال کر فرمایا کہ اے ابو زیاد تم یہی چاہتے تھے نا, تم یہی چاہتے تھے نا, یہ فرمائے. تو عزیزان محترم غوث پاک کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے کہ جب بھی جو چاہتا کہ کرامت دیکھنا چاہے تو وہ جو ہے نا کرامت دیکھ لیا کرتا. تو عزیزان محترم یہ اللہ والوں کی شان ہے. اگر جو ہے نا یہ کوئی ٹیوب لائٹ پکڑ کر اگر کہتے تو جو ہے نا اگر ٹیوب لائٹ روشن ہو جاتی تو آج ہم کہہ سکتے تھے کہ ٹیوب لائٹ میں تو روشن ہونے کی صلاحیت ہے لہذا وہ روشن ہو گئی. لیکن لکڑی جہاں روشنی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا, جہاں نورانیت کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا, ویسی چیز جہاں روشنی کا جو ہے نا شائبہ تک پایا نہیں جاتا, لیکن جب وہ اللہ والے کے ہاتھ سے منسوب ہو جاتی ہے, جب اللہ والے کا ارادہ اس کے ساتھ روشنی کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت وہ بے جان چیز میں بھی روشنی پیدا فرما دیتا ہے. جو روشنی کا محل نہیں تھی, روشنی کا مقام نہیں تھی, لیکن اللہ والے نے ارادہ کر لیا کہ اس سے وہ روشن ہو جائے, منور ہو جائے, تو ویسی بے روشن چیز جو ہے نا وہ روشن ہو جاتی ہے. جب ایک معمولی لکڑی جو ہے نا روشن ہو سکتی ہے تو اگر ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اگر قلوب منور ہو جائے تو یہ کیا بڑی بات ہے. ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صدقے دل سے اگر جو ہے نا ان کی بارگاہ میں حاضری دی جائے تو اگر وہاں قلوب منور ہو تو یہ کوئی بڑی بات جو ہے نا نہیں ہے. تو عزیزان محترم یہ غوث پاک کی کرامت تھی. اور آگے آئیے میں بات بتاتا چلوں عزیزان محترم اور ایک واقعہ جو ہے نا, یہ واقعہ تو آپ مشہور ہے, سنتے رہتے ہیں کہ جو ہے نا 1500 غالباً 551 کا واقعہ ہے, 551 ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون جو ہے نا ایک اپنے فرزند عبداللہ کو لے کر آئی. ایک خاتون اپنے فرزند عبداللہ کو لے کر آئی. وہ بچے کا نام عبداللہ تھا. آ کر جو ہے نا غوث پاک کی بارگاہ میں آئی, آ کر عرض کی کہ حضرت میرا بچہ آپ سے بہت عقیدت رکھتا ہے, آپ سے بہت متاثر ہے, جو ہے نا آپ کے جو ہے نا آپ سے بہت متاثر ہے, لہٰذا میں اس کو اپنی تربیت کے لیے جو ہے نا آپ کے پاس چھوڑنے چاہتی ہوں. اپنی تربیت اس کی تربیت کے لیے آپ کے پاس کیا کرنا چاہتی ہوں, میں اس کو آپ کے پاس چھوڑنا چاہتی ہوں. تو حضرت نے اس کی گزارش کو قبول فرما لیا اور کہا کہ بچے کو چھوڑ کر چلی جا. تو وہ عورت چلی گئی اور آپ نے بچے کو کچھ اذکار ذکر وغیرہ کی تلقین فرمائی اور مجاہدے اور ریاضت کی جو ہے نا کے طریقے آپ نے بتا دیے اور فرمایا کہ بیٹا اس کو عمل کرتے رہنا, اس کو جاری رکھنا. تو لہٰذا بہرحال ایک عرصہ گزر گیا. عرصہ گزرنے کے بعد جو ہے نا ہوا یہ کہ وہ والدہ وہ ماں اپنی بچے کی خبرگیری کے لیے آئی, اپنے بچے کی حالت دریافت کرنے کے لیے آئی. جب بچے کے پاس پہنچی تو بچے کی حالت ہی بدلی ہوئی ہے. بچہ بالکل دبلا ہو چکا ہے, چہرہ پیلا پڑ چکا ہے, سوکھی روٹی کھا رہا ہے. سوکھی روٹی کیا کر رہا ہے, کھا رہا ہے. تو ماں کا دل کلیجہ تڑپ اٹھا کہ میرا بیٹا اچھا خاصا تندرست بچے کو میں یہاں چھوڑ کر گئی تھی اور جو ہے نا وہ بالکل دبلا اور پیلا پڑ چکا ہے, پھر آج دیکھو کہ جو ہے نا سوکھی روٹی کھا رہا ہے. تو وہ جو ہے نا ماں کی محبت نے جو ہے نا برداشت نہیں کیا, وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں آپ بھی کھانا تناول فرما رہے ہیں, لیکن معاملہ یہاں سوکھی روٹی کا نہیں ہے, مرغ جو ہے نا بھنی ہوئی مرغی آپ تناول فرما رہے ہیں. غوث پاک بھنی ہوئی مرغی کھا رہے ہیں اور بچہ جس کو تربیت کے لیے چھوڑا گیا تھا وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے.
وہ सूखी रोटी खा रहा है। तो पहले तो वो बच्चे की वो हालत देख कर आ गई थी माँ, पहले वो दिल में जो है ना वही जरा तकलीफ दे बात थी, लेकिन यहाँ और मामला ही उल्टा है कि यहाँ गौसे पाक बुरी भी मुर्गी खा रहे हैं। तो माँ के दिल में रहा नहीं गया और बेसाख्ता कही उठी कि हजरत मैं आपको बच्चे को आपके पास छोड़कर गई थी, मेरा बच्चा नहीं और दुबला पतला और जर्द हो चुका है और वो सूखी रोटी खा रहा है और जो है ना आप है कि जो है ना मुर्ग बुरा हुआ मुर्ग खा रहे हैं, अच्छे उम्दा उम्दा खाने खा रहे हैं। तो गौसे पाक ने उसको देखकर फरमाया, उसको उसकी बात को सुनकर जो है ना आपने मुस्कुराया और फरमाया कि जब वो जो हड्डियां खाई हुई थी वो पड़ी हुई थी उस पर हाथ रखकर फरमाया खूमी बिइज़्निल्लाहिल लज़ी युहयिल इज़ाम व हिय रमीम, कि आए मुर्ग उस अल्लाह के नाम से उठकर खड़ा हो जा जो है ना बोसीदा हड्डियों को जिंदगी बख्शता है। ये कहना था कि वो मुर्ग जिंदा हो गया और पुकारने लगा, मुर्ग जिंदा हो गया और पुकारने लगा। तो गौसे पाक ने फरमाया कि आए औरत जब तेरा बेटा इस मुकाम पर पहुंच जाए तो उसको कोई भी ग़िज़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब तो वो तरबियत के मरहले में है, उसकी नफ्स की तरबियत हो रही है और अगर वो अभी से अगर अच्छी मुरक्कब ग़िज़ाएं खाएगा तो उसका नफ्स और मोटा होगा, वहाँ तरबियत मुमकिन नहीं हो सकती। जब वो तरबियत की आला मकाम पर फाइज हो जाए, उसका नफ्स उसके कंट्रोल में जब आ जाए तो उसको कोई और ग़िज़ा अच्छी से अच्छी ग़िज़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये हाँ दो बातें हमें मालूम होती हैं। एक बात तो ये कि गौसे पाक अलैहि रहमतु व रिज़वान तरबियत की अपने नफ्स को इस दर्जे कंट्रोल कर चुके थे, अपने नफ्स को इस दर्जे काबू में कर चुके थे कि दुनिया की लज्जतें और उसकी हलावतें उस नफ्स को कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। वो नफ्स उनका मर चुका था और उनका नफ्स जो है ना खत्म हो चुका था, वो नफ्स को मार चुके थे, अब वो कोई नुकसान उनको नहीं पहुंचा सकता था। ये इत्मीनान बख्श जो है ना इस इत्मीनान पर कायम रहकर गौसे पाक मुरख तनावुल फरमा रहे हैं और सूफिया इकराम फरमाते हैं कि देख अल्लाह की बारगाह में पहुंचने का एक ही तुझे अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के लिए कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। शाह कमाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो है ना अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के लिए तुझे ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, अपना पहला कदम अपने नफ्स पर रख, दूसरा कदम तेरा बारगाह इलाही में। पहला कदम नफ्स पर रख, जब तू अपने नफ्स को कुचल देगा तो दूसरा कदम जो तेरा पड़ेगा वो बारगाह इलाही में पड़ेगा। तो बारगाह इलाही में और तेरे दरमियान जो राज जो दीवार है जो हिजाब है वो तेरा नफ्स है। जब तू नफ्स को कुचल देगा तो फिर दूसरा तेरा कदम जो है बारगाह इलाही में पड़ेगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मालूम ये हुआ कि गौसे पाक ने जब एक कदम नफ्स पर रख दिया है तो फिर जाहिर सी बात है उनका दूसरा कदम बारगाह रब्बुल इज़्ज़त बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में था। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये दूसरी बात। और दूसरी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि एक मुर्दा हड्डियों को आपने जिंदगी बख्श दी, तो इससे ये बात मालूम होती है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी बंदे को अपना महबूब बना लेता है तो अपनी कुन की तासीर उसके अंदर अता फरमाता है, उनके जल्वों का मजहर बना देता है। अल्लाह ताला के ताल्लुक से कुरान करीम में आता है इज़ा अरादा शैअन अन यकून लहू कुन फयकून, जब अल्लाह किसी चीज के ताल्लुक से इरादा करता है, सिर्फ क्या करता है, इरादा करता है कि वो चीज हो जा तो वो चीज वजूद में आ जाती है, वो चीज वजूद में आ जाती है। अल्लाह किसी चीज को वजूद बख्शने का इरादा करता है तो वो चीज क्या होती है, वजूद में आ जाती है। तो जब अल्लाह अपने बंदों में से किसी को महबूब बना लेता है तो ये कुन की तासीर अता फरमा देता है कि जब वो किसी मुर्दा चीज को कहे कि उठ जा तो वो उठ जाया करती है, वो चीज किसी मुर्दा चीज को कह देते हैं कि उठ जा तो वो उठ जाया करती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये तासीर अताए खुदाबंदी उनको होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूबों में से जिसको चाहे वो तासीर अता फरमाता है। आप ईसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात को भी आपने देखा कि मुर्दों को जिंदा करते थे। वो उहील मौता बिइज़्निल्लाह, कुरान कहता है अल-ऐलान कि मैं अल्लाह के हुक्म से जो है ना मुर्दों को जिंदा करता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करेंगे तो ये बात मिलेगी कि मोजिज़ात, आपके मोजिज़ात में ये बात मिलेगी कि आपने मुर्दों को जिंदा फरमाया। तो लिहाजा मैंने अभी कहा कि जो है ना मोजिज़ा जो है करामत जो होती है वो मोजेज़े का फैज़ान होती है। जब सरकार ने मुर्दों को जिंदा किया तो वही फैज़ान लेकर अगर गौसे पाक ने अगर मुर्दों को जिंदा किया तो कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह जिसे चाहता है वो तासीर अता फरमाता है, उसकी कुदरत कामिला है, जिसको चाहे जर्रे को आफ्ताब बना सकता है। अगर जो है ना अगर वो जो है ना जलाल पर आए, गज़ब पर आए तो आफ्ताब को जर्रा भी बना सकता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो है ना गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामत है। और आगे आइए मैं आपको बताता चलो कि और आखिरी में एक आध बात रखते हुए आपके सामने तो अपनी गुफ्तगू को समेट लो। अज़ीज़ान मोहतरम, एक मरतबा जो है ना तकरीर फरमा रहे थे आप, जो है ना आपकी मजलिस में, जैसा कि मालूम है रिवायतों में आता है 70-70 हज़ार लोग आपकी मजलिस में होते थे, 70-70 हज़ार लोग आपकी मजलिस में होते थे। और बगैर किसी माइक सिस्टम के आप जो है ना पहली सफ में सामने बैठने वाला आदमी जिस तरह आपकी तकरीर सुनता था वो आखिरी सफ में बैठने वाला भी उसी अंदाज में आपकी तकरीर सुना करता था, तकरीर सुना करता था। तो अज़ीज़ान मोहतरम तकरीर फरमा रहे हैं, जो है ना तकरीर हो रही है, एक अच्छे अंदाज में तकरीर का माहौल है, सामईन की का ठाटे मारता हुआ समंदर मौजूद है कि अचानक हुआ ये कि बारिश शुरू हो गई।
اچانک ہوا کیا کہ بارش شروع ہو گئی. بارش شروع ہوتے ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں نہ ایسے کوئی جو ہے نا فنکشن ہال تھے یا کوئی ایسے چھتوں وغیرہ کا انتظام نہیں تھا. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی بڑا جلسہ ہو, اگر بارش ہو جائے تو لوگ جو ہے نا ادھر ادھر بچنے کے لیے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو ویسے ہی جو ہے نا جلسہ چل رہا تھا, غوث پاک کی تقریر چل رہی تھی, بارش شروع ہو گئی تو لوگ منتشر ہونے لگے. بارش شروع ہو گئی تو لوگ منتشر ہونے لگے, لوگوں میں ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہو گئی. تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر فرمایا انا اجمع وانت تفرق, کہ پروردگار میں لوگوں کو جمع کر رہا ہوں اور تو بکھیر رہا ہے. میں لوگوں کو جمع کر رہا ہوں اور تو بکھیر رہا ہے. یہ کلمات کا زبان سے نکلنا تھا کہ جو ہے نا وہ بارش وہاں رک گئی, پورے طور پر نہیں رکی, صرف مجلس جتنی دور تھی اتنی دور بارش رک گئی اور باقی طرف بارش برابر جاری تھی. سبحان اللہ, بارش برابر جاری تھی. اللہ کی بارگاہ میں گزارش کر رہا تھا کہ میں لوگوں کو جمع کر رہا ہوں اور تو بکھیر رہا ہے. تو اللہ نے اس گزارش کو بھی ایک کرامت کی شکل دے دی, یہ گزارش کو بھی کرامت کی شکل دے دی. اللہ تعالیٰ چاہتا تو پورے طور پر بارش جو ہے نا بند کر سکتا تھا, لیکن اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہے, کہ غیب و حاضر کا جاننے والا ہے. اسے معلوم ہوگا کہ قیامت کے قریب جو ہے نا چند لوگ ایسے بھی آنے والے ہیں جو کیا ہے معلوم ہے اولیاء کی کرامتوں کا انکار کرنے والے ہیں, اولیاء کی کرامتوں کو نہیں ماننے والے ہیں. اگر بارش پورے طور پر روک دی جائے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ اتفاقی واقعہ ہے کہ غوث پاک بول دیے اتفاق سے بارش بند ہو گئی, یہ اتفاق پر محمول کریں گے. لیکن اللہ فرماتا ہے یہاں میرے ولی کی گزارش کو اتفاق کا درجہ دینا نہیں ہے بلکہ کرامت کا درجہ دینا تھا. تو اللہ نے جو ہے نا بارش کو مجلس کی حد تک روک دیا اور باقی تمام مقامات پر جاری رکھا. بتا دیا کہ میرے ولی نے جو گزارش کی ہے اس گزارش پر میں نے جو پانی جو بند کیا ہے وہ اتفاقی واقعہ مت سمجھنا, وہ میرے ولی کی گزارش اور کرامت ہے. تو اللہ نے اس کرامت کو کرامت باقی رکھنے کے لیے, صرف جو ہے نا اس کو کرامت کا درجہ دینے کے لیے بارش کو صرف وہیں پر روک دیا, باقی تمام مقامات پر جاری کر دیا. اگر پورے مقامات پر بارش بند ہوتی تو کہنے والے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ اتفاقی واقعہ ہے, یہ اتفاقی واقعہ ہے. تو عزیزان محترم, اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ طریقہ کار ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی اولیاء پر ہونے والے جو ہے نا الزامات کو اور جو ہے نا ہونے والی نامناسب باتوں کو جو ہے نا رد کرنے کی کوشش فرماتا ہے. تو عزیزان محترم, یہ ایک واقعہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا زندگی کا, ایسے سینکڑوں کرامتیں ہیں جن کا تذکرہ جو ہے نا میں کر سکتا, میری زبان میں آج زبان میں وہ طاقت ہے کہ ان کا بیان کیا جا سکے, لیکن جو ہے نا اور میں جو ہے نا ہمیں سننے کی اتنی صلاحیت ہے. تو عزیزان محترم, آخر میں اور ایک کرامت کا تذکرہ کرتے ہوئے میں جو ہے نا اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں کہ ایک مرتبہ جو ہے نا ایک مرتبہ جو ہے ایک آدمی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا, آ کر جو ہے نا عرض کرنے لگا. کیا عرض کیا کہ حضرت جو ہے میری بیٹی کسی ضرورت سے گھر کے اوپر چڑھی تھی, گھر کے اوپر چڑھی, اس کے بعد غائب ہو گئی, پھر اب تک اس کا نام و نشان نہیں, غائب ہو گئی, اس کے بعد اپنا اس کا نام و نشان نہیں ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے کہا, وہ صاحب کا نام ابو سعید عبداللہ احمد ہے, ابو سعید عبداللہ احمد, جو شکایت لے کر آئے, جو کامپلینٹ لے کر آئے, ابو سعید عبداللہ احمد. تو جو ہے نا انہوں نے آ کر ایسا غوث پاک کی بارگاہ میں جو ہے نا یہ کی کہ شکایت کی کہ جو ہے نا ایسا ایسا معاملہ ہے, میری بیٹی چڑھی اب تک جو ہے نا واپس نہیں آئی. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہاں شہر سے باہر ایک جو ہے نا مقام کرخ ہے, ویران علاقہ ہے, وہ مقام کرخ, وہاں ویران علاقہ ہے, رات میں وہاں پر جاؤ, جانے کے بعد کیا کرو, ایک دائرہ کھینچ لینا, دائرہ کھینچتے وقت جو ہے نا یہ پڑھنا بسم اللہ علی نیت عبد القادر, اللہ کے نام سے عبد القادر کی نیت پر میں یہ دائرہ مارتا ہوں. بسم اللہ علی نیت عبد القادر, میں اللہ کے نام سے اور عبد القادر کی نیت پر میں کیا ہے یہ دائرہ جو ہے نا جو ہے مارتا ہوں. یہ کہہ کر دائرہ مار لینا اور دائرے کے اندر بیٹھنا, باہر مت آنا. رات کے 12 بجنے کے بعد, آدھی رات گزرنے کے بعد تمہارے پاس جنات کے قافلے آئیں گے اور وہ ہیبت ناک صورتوں میں بھی آئیں گے, پریشان مت ہوگا. اس کے بعد فجر کے وقت صبح کے شروع وقت میں جو ہے صبح کے قریب جو ہے تمہارے پاس جنات کا بادشاہ آئے گا اور اس سے اپنا جو ماجرا ہے وہ بیان کر دینا, اپنا جو شکایت ہے وہ اس سے بیان کر دینا. تو جب وہ صاحب گئے, ابو سعید احمد عبداللہ جو ہے نا وہ گئے, وہ عبداللہ احمد گئے, جانے کے بعد وہ مقام کرخ کے پاس گئے, وہاں پر بسم اللہ علی نیت عبد القادر کے عنوان سے جو ہے نا نام سے دائرہ کھینچ لیے, اندر بیٹھ گئے. اب وہ کیا ہے کہ رات تو گزر گئی, 11-12 تو بج گئے, جب آدھی رات ہو گئی تو اب جنات آ رہے ہیں, ایک قافلے کی شکل میں آ رہے ہیں اور بھیانک سے بھیانک صورتوں میں آ رہے ہیں, لیکن کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ دائرے کے اندر آ سکے. سبحان اللہ, کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ دائرے کے اندر آ سکے, کوئی جن کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ دائرے کے اندر آ سکے. پوری رات گزر گئی پوری. اس کے بعد جب صبح کا وقت قریب آ گیا تو جنات کا بادشاہ آیا سوار ہو کر, پوری بادشاہانہ شان کے ساتھ آیا. آنے کے بعد جب بادشاہ سواری پر تھا, اس نے آ کر کہا کہ کیا بات ہے بتاؤ, کیا بات ہے بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا ہے. جو ہی
غوث پاک کا نام سننا تھا، وہ سواری سے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا، سواری سے اتر کر زمین پر باادب بیٹھ گیا، باادب بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد جو ہے نا اس نے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے صاحب ابو سعید جو ہے نا عبداللہ احمد نے کہا کہ میری بیٹی کو ایسا جو ہے نا کوئی جن اٹھا کر لے گیا ہے، ایسا کچھ ہو گیا ہے، وہ ہے نا پتہ نہیں کہ کہاں ہے۔ تو اس نے جو ہے نا لشکر کو حکم دیا کہ غوث پاک کے علاقے سے کس بدبخت نے یہ ذلیل حرکت کی، غوث پاک کے علاقے سے کس بدبخت نے یہ ذلیل نے کس بدبخت نے یہ حرکت کی، اسے پکڑ کر لاؤ۔ تو چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا جنات نے ایک جن کو پکڑ کر لایا اور کہا کہ یہ مقام چین کا سرکش جن ہے، مقام چین کا سرکش جن ہے۔ جس طرح انسان مختلف ممالک میں بستے ہیں، جنات بھی بستے ہیں۔ تو عزیزان محترم، تو جو ہے یہ مقام چین کا سرکش جن ہے۔ تو آپ نے کہا کہ بدبخت، تو نے غوث پاک کے علاقے سے ان کی رکاب سے ان کے علاقے سے تو نے جو ہے نا یہ بدبخت حرکت کی ہے، ذلیل حرکت کی ہے، لہذا تیری سزا یہ ہے کہ تیرا جو ہے سر قلم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کو سزائے موت اس جنوں کے بادشاہ نے دے دی۔ اس کے بعد وہ لڑکی تھی، وہ لڑکی لایا تھا، وہ لڑکی کو لایا گیا اور لڑکی کو جو ہے نا ان کے والد کے حوالے کر دیا گیا۔ جب یہ ماجرا ہو گیا، ان کی لڑکی انہیں مل گئی، تو انہوں نے جنات سے پوچھا، وہ جن کے بادشاہ سے پوچھا، جن کے بادشاہ سے پوچھا تو کہ جناب آپ نے گھوڑے پر سوار ہو کر بڑی بادشاہانہ شان کے ساتھ آپ آئے تھے، لیکن غوث پاک کا نام سنتے ہی زمین پر کیوں آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ رب العزت جب کسی کو غوث یا قطب بنا دیتا ہے، کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور خاص طور پر غوث پاک جب ہماری طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہم ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے، ان کے جلال سے، ان کی تجلی، ان کے جلال سے جو ہے نا ہم جو ہے نا ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے، ہم لرز جاتے ہیں اور اپنے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ جب کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، مقام غوثیت اور قطبیت پر فائز فرما دیتا ہے، تو جن و انس کو کا جو ہے نا رعب دبدبا ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، رعب دبدبا ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ بات یہ اللہ والوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ ان سے جنات بھی ڈرا کرتے ہیں، ان سے خوف زدہ ہوا کرتے ہیں۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا۔ آخر میں جو ہے نا اور ایسی بہت سی کرامتیں ہیں، لیکن جو ہے نا وقت کی گنجائش نہیں ہے کہ پوری بیان کی جا سکے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارا بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی عزت و عظمت کو ہمارے دلوں میں جاگرہ کرنا۔